کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا, آپ نے کھانا کھایا, اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ, دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو, کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے, اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں, یہ کہنا اس کے لیے منہ سے مشکل ہوتا ہے, وہ شرم اور برم. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. ایک اور حکم اللہ نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ, اور کھانے کی جب دعوت پہ بلایا جائے تو کھانا کھا کے چلے جاؤ, کیونکہ بعض دفعہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر ایک کا یہی حکم ہے. کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا, آپ نے کھانا کھایا, اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ, دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو, کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے, اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں, یہ کہنا اس کے لیے منہ سے مشکل ہوتا ہے, وہ شرم اور مروت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے یہ. تو آپ کو میزبان کا خود خیال کرنا ہے کہیں بھی ہو. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے ملتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جب چاہوں گا اٹھ کے آ جاؤں گا, اور میں اگر وہ آیا تو اپنی مرضی سے جائے گا, پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا رہے, ہم تو ہٹا ہی نہیں سکتے اس کو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. بالکل اگر کسی کو پکا پکا بھگانے کا ارادہ ہے نا تو چائے پوچھ لیں, اور بھائی چائے پیئیں گے آپ, وہ کہیں ارے نہیں بس ہم چلتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے پوچھ لیا بھائی چائے پیئیں گے, آپ کا خیال تو کہے گا نہیں بس میں چلتا ہوں, کہے گا ہاں پیوں گا, چلو اب 1 گھنٹہ اور بیٹھو. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جائیں تو اس شخص کی راحت کا خیال کریں, بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر. یہ بھی اللہ نے حکم دیا. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. امہات المومنین کے پاس علم تھا, نبی کی گھریلو زندگی کس کے پاس تھی؟ نبی کی ازواج کے پاس. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, سفر کریں گے, امہات المومنین سے علم حاصل کریں گے نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی صحابہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے پردے کے اندر رہ کر ان سے شرعی مسائل پر بات کرنی ہے, بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ, ایک طرف صحابی ہیں, ایک طرف صحابیہ, وہ بھی امہات المومنین, ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے پردے میں ہوں. تو آج کی لبرل انٹیاں جو کہتی ہیں ایکچولی یہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے, ایکچولی ہم تو براڈ مائنڈیڈ, اور یونیورسٹیوں میں جو بےہودگی ہو رہی ہے, لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں, لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں, اس بےہودگی کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو, اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. کتنے حکام ہو گئے؟ 7 8 ہو گئے. چلو 8 ہو گئے, جلدی جلدی بس اس کو مکمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا, اے نبی اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے سر پہ چادر لیا کریں, پردہ کیا کریں. تو یہ بھی عورت کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا. 9 حکم ہو گئے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. تم اپنے نبی کو اس طرح سے اذیت مت دو. بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی نا سوچ بہت نیگیٹو تھی. جیسے میں نے بتایا نا بیان میں, آج بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو جو نفرت کرتا ہے وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکال رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حیا بہت تھی. وہ حیا کی وجہ سے دور جا کے نہایا کرتے تھے, لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے. اب کہنا تو ہی چاہیے تھا بنی اسرائیل کو ماشاءاللہ کتنے حیا ہے, دیکھو پیغمبر ہیں تو دور جا کے نہاتے ہیں. انہیں فسادی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اصل میں ان کو اسکن پہ کوئی بیماری ہے برس کی, یہ اپنے داغ ہم سے چھپاتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ الزام دور کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے نہا نہیں سکتے تھے. صحیح ہے نا. تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے اس الزام کو دور کرنے کی ایک تدبیر کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت موسیٰ دور جا کے نہا رہے تھے تو ظاہر ہے کوئی لنگوٹ وغیرہ تو پہنا ہوا ہوگا, تو حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے. صحیح بخاری میں آتا ہے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب حضرت موسیٰ نہا کے نکلے, پتھر مارکیٹ سے, شارٹ, کپڑے بھی مارکیٹ سے شارٹ.
تو حضرت موسیٰ نے جو بھی ایک لنگوٹ وغیرہ تو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے لوگ پہنتے ہی تھے, تو حضرت اب اوپر کا جسم پورا کیا ہے, کھولا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ میں حیا اتنی تھی کہ قمیض بھی اتارتے ہوئے ان کو حیا آتی تھی. تو جب حضرت موسیٰ آبادی میں پہنچے, بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت جسم ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. تو بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندوں سے جو دنیاوی الزام ہوتا ہے نا اس کو بھی دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اچھا پہلو تلاش کرو, اس میں نیگیٹیوٹی تلاش مت کرو. کتنے حکم ہو گئے؟ 9. اب 10واں حکم بس ختم کر رہا ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کا نکاح سے کوئی خاص تعلق ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اب بھائی اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے یار؟ دولہا دلہن کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. اصل میں شروع سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں, سیدھی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے. اللہ میاں کو پتا تھا کہ شادی کے بعد بھی یہ سیدھی بات کبھی بھی نہیں کریں. شوہر نے موبائل میں جو وسیم غفار ستار ہوگا وہ اصل میں اس کی پرانی فرینڈز ہوں گی. جب بیگم پوچھے گی تو گھمائے گا بات کو, دیکھو یہ مونچھوں والا پروفائل پہ لگائی بھی ہوگی نا اس نے تصویر. 2 نمبریہ کرے گا, آمدن کبھی بھی صحیح نہیں بتائے گا, ہر وقت غربت کا مہنگائی کا رونا روتا رہے گا, اور بیوی بھی ٹوپیاں کرا رہی ہوتی ہے. تو سارا جب بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو اور آگے ہی جھوٹ پہ چلے تو رشتے بنیں گے اس سے؟ تو اللہ میاں نے خطبہ نکاح میں ہمیں حکم دے دیا وہی غیر مطلوع کے ذریعے کہ بھائی ان دونوں کمبختوں کو بتا دو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے. وقولوا قولا سدیدا, اور بات کیا کرنی ہے؟ سیدھی سیدھی راستے کی بات کیا کرو, آڑی ترچھی باتیں کرنا چھوڑ دو. جتنی محبت ہے, یا تو چلو اس میں تو حدیث میں آتا ہے زیادہ ہی بولو, جتنی ہے اس سے تھوڑا, اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ایسا نہ ہو بیگم کو بولیں کہ آپ مجھے پسند تو بالکل بھی نہیں ہو لیکن اللہ کا حکم ہے حقوق ادا کرنا فرض ہے, ایسا سچ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اہم حکم ہے, ٹھیک ہے نا, جو اللہ نے ہمیں دیا. بات کیسی کیا کرو؟ ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اور بس یہ احکامات تھے, آگے بہت ساری آیتیں ہیں, 10 احکامات ہیں, ان کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے وہی سوال پوچھا ہے, جلدی سے.